السلام علیکم دوستو. آج ہم ایک بالکل ڈیفرنٹ پلینٹ کے اوپر بات کریں گے اور وہ ستارہ یورینس کے بارے میں آپ کے پاس بہت سی پوسٹ آ رہی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ بہت اسٹرولاجیکل سائن میں جیمنائی ہاؤس میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی، اور وہ تبدیلی واقع ہوئی کہ اہم ستارہ یورینس اس میں تبدیلی ہے. یہ ستارہ 7 سال کے بعد ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس میں تبدیل ہوتا ہے. تو ابھی 25 اپریل کو یہ جیمنائی ہاؤس میں آیا. اچھا، اس سے پہلے جب یہ آتا ہے تو بہت بڑی تبدیلیاں اکارڈنگلی اس ہاؤس کے مطابق آتی ہیں، لیکن جیمنائی ہاؤس میں چونکہ یہ آیا 7 سال کا پروسیس ہی ہوتا ہے، تو تقریباً 84 سال کے بعد یہ دوبارہ اپنے اسی مقام پہ آئے جہاں 1948 یعنی 1941 میں آیا تھا. اور 1941 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1941 سے 48 تک کا پیریڈ جو ہے دنیا کی تاریخ میں بڑا ہی تبدیلیوں کا سال تھا. بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھی اس وقت. تو اس لیے ہم یورینس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس وقت جب 41 سے 48 تک دنیا میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں. تو اس وقت یہ ستارہ آ رہا ہے اور اگلے 7 سال تک جیمنائی ہاؤس میں رہے گا. تو یہ مختلف ممالک میں، سویلائزیشن میں اور انڈیویجول ہاروسکوپ میں کس قسم کی تبدیلیاں لے کے آئے گا. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یورینس کا مزاج کیا ہے. جب یہ آتا ہے تو اس کے ٹریٹس کیا ہیں، یعنی اس کی وجہ سے کس قسم کی تبدیلیاں دنیا میں آتی ہیں. تو اس میں جو اس کے میجر ٹریٹس اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا باغی سا ریبیلیس قسم کا فریڈم لیونگ پلینٹ ہے، اور انوویشن ٹیکنالوجی اس کی وجہ سے دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. آپ یہ دیکھیے گا، پھر سڈن ایونٹس ہوتے ہیں، شاکس ہوتے ہیں، نیچرل کلیمٹی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز ٹوٹتی ہیں، روایات ختم ہوتی ہیں. اوریجنل تھنکنگ یعنی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آؤٹ آف باکس ڈفرینٹ طرح کی سوچ لے کے آتے ہیں، اور وہ بڑے اوریجن ہوتے ہیں، اور وہ کسی خاص فلسفے کے بیس نہیں ہوتے بلکہ ریالٹی کی بیس کے اوپر ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ریولوشنری آئیڈیاز بھی آتے ہیں. اب آپ 41 سے 48 کا پیریڈ یاد کریں گے تو آپ کو اس پیریڈ میں انڈسٹریل ٹیکنالوجی اپنی پیک پہ تھی. اس کے بعد ساتھ آئی ٹی کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا تھا، کمپیوٹر کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ 41 سے 48 تک دنیا میں ممالک کے درمیان آزادی کی تحریکیں بڑی زور و شور سے چلنا شروع ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیے گا کہ اسرائیل وہ بھی اسی پیریڈ میں بنا، پاکستان وہ بھی اسی پیریڈ میں بنا. یعنی یہ ایسا ستارہ ہے جو دنیا میں بہت بڑی میجر تبدیلیاں لے کے آتا ہے. رائٹرز اس زمانے میں بہت پیدا ہوئے، اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ طرح کے تھے. اسی طرح رشیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کمیونزم اپنی پیک پہ تھا، کیپٹلزم امریکہ میں اس کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا. تو یوں ایک اس طرح کا ستارہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قسم کی تبدیلیاں آئیں گی. یہ جیمنائی کا سائیکل تھا. اسی کی روشنی میں اب ہم نے دیکھنا کہ جیسا آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی دنیا ایک بہت اہم دوراہے پہ چل رہی ہے. یہ وہ وقت تھا یعنی 41 سے 48 تک جب سیکنڈ ورلڈ وار اپنی پیک پہ تھی. یورپ، امریکہ، ایشیا ایک بڑی جنگ میں مبتلا تھے. ہزاروں کروڑوں بلکہ کروڑوں انسانوں کا قتل عام ہوا. بہت سے ممالک جسے کہتے ہیں کہ وہ یا تو غلام بنا لیے گئے یا ٹوٹ گئے، اور کچھ سرحدیں تبدیل ہوئی. یہ سارا فیکٹر تھا. کچھ اسی طرح کی چیزیں، کچھ اسی طرح کے خیالات ابھی آپ کو شاید دکھائی دے رہے ہوں کہ فیبری سے بیسیکلی اس کے اثرات پرانے شروع ہیں، لیکن 15 فیبری سے ایک سٹار ہوتا ہے سیٹرن، وہ ایریز ہاؤس میں ہے. اس کے بعد پھر 25 فیبری سے یہ ستارہ آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ایران، امریکہ کی وجہ سے ساری دنیا اس وقت ایک مسائل کا شکار ہے. آپ تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں بھی سنتے ہیں، اس کے خطرات بھی ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک بہت بڑا پیریڈ آ رہا ہے، وہ بھی گزرے گا. تیل کے مسائل بن چکے ہیں، اپنا ہرمس میں ادھر امریکہ نے کر رکھا ہے. تو یعنی اپنے زمانے کی بہترین کساد بازاری، مہنگائی، اور جسے کہتے ہیں لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں. مڈل ایسٹ تو ہے ہی جنگ کی وجہ سے، لیکن باقی دنیا میں بھی معاشی ابتری اپنی پیک پہ، امریکہ، یورپ پورا اس میں مبتلا ہے. ایشیا کے ممالک اسے سفر کریں. ہم خود پاکستانی بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے
ورکنگ ڈیز کم ہوئے ہیں، جمعے کی چھٹی مل رہی ہے، بہت سے لوگ خیر خوش بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کام نہ کرنا جی ڈی پی کے اوپر یعنی پروڈکشن کے اوپر بہت بڑے اثرات مرتب کرتا ہے، اور یہ یقیناً خوشی کی بات نہیں بلکہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ یوں یورینس جو ہے وہ اپنے رنگ دکھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ چونکہ 2026 میں آئے تو اس کے اثرات 2013 تک ہوں گے۔ ابھی کئی دفعہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ ایران صلح ہونے جا رہی ہے، پھر کوئی وجہ ہوتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ آئل پرائسز 80 سے سٹارٹ ہوئی تھی، $87 سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور کل تک $126 پہ ہے۔ $126 تیل ایک ایسی چیز ہے جب وہ بڑھتی ہے تو ساری دنیا میں اس کے اثرات، کیونکہ تیل بذات خود بہت سی چیزوں کا را مٹیریل بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن اور موویبلٹی یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، جہاز، گاڑیاں، چیزیں سب اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ستارہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی بہت اچھا نہیں، اسی کے ساتھ پھر دوسری چیز یہ دیکھیے گا کہ ریولوشن انقلاب میں آئی ٹی میں اگر یہ آتا ہے تو یہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اگلے 8 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی پیک پہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے اگین ایک بہت بڑا مارکیٹ میں اخلاق پیدا ہوگا لوگوں کا، جاب کا، اپرچونٹی کا، کہ جہاں پہ جا کے عام جیسے ہیومن ریسورس ہے وہ کم سے کم ریکوائرڈ ہوگا۔ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں انسانی جہاں انسانوں کے پیشے انسانوں کے بنا ممکن نہیں ہے۔ بال کاٹ لیں آپ کو انسانوں کی ضرورت ہوگی، کارپینٹر کو ضرورت ہوگی، الیکٹریشین کو ضرورت ہوگی، پلمبر کو آپ کی ضرورت ہوگی، لیکن شاید اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، مینیجر کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اسٹینوٹائپسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یوں یہ یورینس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ستارہ دنیا میں کس قسم کا ریولوشن لے کے آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو اچھے طریقے سے اس کے مزاج کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل اگر آپ کریں گے تو ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اس کے بہترین اثرات پیدا ہوں گے۔ آنے والے لمحے میں اپنے آپ کو تیار کیجیے گا تاکہ یہ آپ کو بے روزگار نہ کرے، مشکلات کا شکار نہ کرے، پرابلم آئے۔ یوتھ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ آنے والے ٹائم جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور آئی ٹی میں انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کا پیک کا زمانہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ایم اے بی اے اپنی جگہ پہ رہا، گو کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے بھی اس کو ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل پروفیشنل ایجوکیشن، چاہے آپ کے شارٹ ایجوکیشنز ہوں، ڈپلوماز ہوں، سرٹیفکیشن ہوں، لیکن اپنی ریگولر تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی نہ کوئی نالج اپنے ساتھ ضرور سیکھنا چاہیے، ضرور ریکوائر کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو آؤٹ آف مارکیٹ فیل نہ کریں، آپ کی ڈیمانڈ یا آپ کی پروڈکٹیوٹی استعمال ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ایک یورینس کا انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اس کے بعد میں ایک اور پروگرام کروں گا مختصراً ہر ستارے کے بارے میں، برج کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کے ہاؤس میں وہ کہاں پہ کس اینگل سے کیا دے رہا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آپ نے یورینس کا پہلا انٹروڈکشن یہ پروگرام ہے، یہ سنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے۔ دوسرا پروگرام آپ کے ساتھ آ رہا ہے، اور ناظرین میری ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہوتی ہے دوستو، چینل سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم بہت سے نئے سلسلے آپ کی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر اینگل سے کوئی نہ کوئی ایسی ایجوکیشن، گائیڈنس، تربیت دیں جہاں آپ اپنے آپ کو وائبل، پریکٹیکل، کمفرٹیبل اور سوٹیبل شہری بھی بنائیں اور ارننگ ہینڈ بھی رہیں۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو وقت کی مطابق ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے۔ اسپیشلی میں پاکستانیوں میں اپنے یوتھ، اپنے نوجوانوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ پلیز موبائل ہر وقت ہاتھوں میں رہتا ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتا ہوں، اسی وجہ سے آپ کے ریزلٹس بھی خراب ہیں۔ کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مارکیٹ کے مطابق اپڈیٹ نالج کی طرف لے کے آئیے گا۔ کمپیوٹر، آئی ٹی اور اے آئی یہ سارا فیوچر ہے، اس میں اپنے آپ کو انوالو کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔